بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی ہے، وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، چھوٹے بڑے ظاہر و پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ یہاں بڑے سے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا، بری نظر سے دیکھنا اور چھونا ہے۔ چنانچہ فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے بہت سی آیات میں زنا کی حرمت بیان کی ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک یوں فرماتا ہے، جو شخص زنا کرتا ہے اسے آسام میں ڈالا جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آسام جہنم کی ایسی وادی ہے کہ جہاں ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بو سے وہاں موجود جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کو زنا کی اقسام اور ان پر ملنے والی سزاؤں کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارے بچے اس گناہ سے اتنا ڈریں کہ اس کے قریب بھی مت پھٹکیں۔ مفسرین نے زنا کی 4 بڑی اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جسم کا زنا۔ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ مرد و عورت کا غیر شرعی اور غیر قانونی جنسی ملاپ جس کی آخری حد دخول ہے، زنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خبردار زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ نمبر 2، نظروں کا زنا۔ غیر مرد کا غیر عورت کو اور غیر عورت کا غیر مرد کو دیکھنا کہ جس سے بیمار دل میں فجوری روح کے اضطراب سے شہوت و ہوس کی آگ بھڑکے، نظروں کا زنا ہے۔ نمبر 3، زبان کا زنا۔ بچوں، جوانوں اور بڑوں کا ایک دوسرے سے بد کلامی، بد زبانی، دشنا ترازی، فحش گوئی، غیر مہذب اور غیر اخلاقی گفت و شنید وغیرہ کرنا زبان کا زنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ دماغ کا زنا۔ کسی مرد یا عورت کا اپنے ذہن میں آزاد جنگلی وحشی جانور کی مثل کسی تخیلاتی یا تصوراتی شے سے اختلاط و ملاپ آوارہ سوچ اور دماغ کا زنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ دماغ کا زنا سب سے زیادہ خطرناک اور ہر گناہ کی ابتدا ہے، کیونکہ جسم، نظر اور زبان کے زنا کی ابتدا بری سوچ سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی تنہائی اور اپنی سوچوں کو پاک رکھو اور ڈرو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ پیارے دوستو، زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص زنا کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کیے مر جائے، اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ پاک اس پر سختی فرمائے گا، اس کو زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، نامحرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا
تو قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، نامحرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، نامحرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا۔ نمبر 4، نامحرم سے دل لگے کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، نامحرم سے ہنسی مذاق کر کے کہکہے لگاتا تھا تو قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، نامحرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ نمبر 7، نامحرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، نامحرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 9، نامحرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو قیامت کے دن ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 10، نامحرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے یعنی بوسے سے کی تو قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، نامحرم کی گردن سے گردن ملائی تو قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ نمبر 12، نامحرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا تو قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 13، نامحرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، نامحرم سے ملاپ کے وقت جنسی طوفان اٹھا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نمبر 15، نامحرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے مادہ خارج ہوا تو قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نمبر 16، نامحرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیری تو کل قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ نمبر 17، نامحرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو بروز قیامت چھاتیوں میں سلاخیں ڈالی جائیں گی۔ نمبر 18، نامحرم کے جسم کی مہک سونگھی تو قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ نمبر 19، نامحرم کے ساتھ ایک بستر پر سوئے تو قیامت کے دن آگ کے تنور میں سونا پڑے گا۔ نمبر 20، نامحرم کے ساتھ اپنے جسم کو کھولا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگا پیش ہونا پڑے گا۔ نمبر 21، نامحرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، نامحرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن منہ پر مہر لگا کر اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ نمبر 23، نامحرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی تو قیامت کے دن سب لوگ منہ پر لعنتیں بھیجیں گے۔ نمبر 24، نامحرم سے اکیلے ملتے وقت سلام کرتے تھے تو قیامت کے دن اللہ کی لعنت کا مستحق بننا پڑے گا۔ نمبر 25، نامحرم کے جسم کے بوسے لیے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 26، نامحرم سے زنا کے وقت انگ انگ نے مزہ پایا تو قیامت کے دن انگ انگ میں بچھو ڈنک لگائیں گے۔ نمبر 27، نامحرم کے جسم پر اختیار پایا تو قیامت کے دن نامحرم کے شوہر کو نیکیوں پر اختیار ملے گا۔ نمبر 28، نامحرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن نامحرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہوں گے۔ نمبر 29، نامحرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 30، نامحرم سے ہم کلامی کے لطف و مزے لیے
تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت سے محروم رکھا جائے گا۔ مندرجہ بالا عبارت سے ثابت ہوا کہ جتنی تفصیلی سزا زنا کے عمل کی ملے گی اتنی کسی اور گناہ کی نہیں ملے گی۔ سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہم کلام ہونا پسند نہیں کرے گا بلکہ لعنتیں برسائے گا اور رسوا کرے گا۔ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اپنے محرم سے زنا کرنا اور بھی کبیح ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ مگر آج کل حدود کا نفاذ نہیں، اس لیے ایسے شخص کو صدقے دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، بچوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور جملہ متعلقین کو زنا سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔